آج کا واقعہ ایک انتہائی پرہیزگار عبادت گزار مولوی کا ہے جس نے اپنی پوری زندگی رزق حلال کمانے اور کھانے کی کوشش میں گزار دی۔ اس مشکل ترین دور میں بھی اس نے حلال ہی کمایا اور حلال ہی کھایا۔ مولوی صاحب صرف و صرف حلال کو ہی ترجیح دیتا اور حرام سے گریز کرتا رہتا۔ اسے اگر حرام کے 100 روپے ملتے اور حلال کے 10 روپے تو وہ حلال کے 10 روپے کما لیتا مگر حرام کے 100 روپے کو ٹھکرا دیتا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مولوی کی بیوی اولاد کی امید سے ہو جاتی ہے۔ اب مولوی مزید احتیاط کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی رزق حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی نصیحت کرتا ہے تاکہ اس کی بیوی کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی لقمہ حلال کھائے، حرام سے گریز کرتا رہے۔ اب مولوی اور اس کی بیوی مزید حرام سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور رزق حلال کھانے اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولوی صاحب ایک مسجد میں پیش امام ہوتے ہیں اور ان سے جو انہیں ملتا تھا وہی اپنے گھر پر خرچ کرتے اور اسی سے زندگی گزارتے رہتے، لیکن یہ انکم اتنی کم تھی کہ گھر کا نظام چلانا انتہائی مشکل تھا۔ حالات کچھ اس طرح ہو گئے کہ مولوی صاحب کے گھر میں مہینے میں کم از کم 2 سے 3 دن فاقے سے گزر جاتے لیکن حرام کا لقمہ نہ کھاتے۔ وہ ہر طرح سے برائی سے بچنے کی کوشش کرتے اور نیک کاموں میں ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہتے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ مولوی کی بیوی حمل کے دوران ایک باغ سے گزری۔ جب مولوی کی بیوی باغ میں داخل ہوئی تو اس کے دل میں خواہشات پیدا ہونے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ انسان غلطیوں اور کوتاہیوں کا پتلا ہے۔ انسان جتنا ہی پرہیزگار، عبادت گزار، نیک کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ مولوی کی بیوی سے بھی کچھ اس طرح کا ہو گیا۔ اب مولوی کی بیوی کو شیطان اپنی طرف میل کرنے لگا کہ کسی نہ کسی طرح مولوی کی بیوی انگور کا دانہ کھا لے۔ جب مولوی کی بیوی نے پکے ہوئے انگور دیکھے تو اس کے منہ میں بھی پانی آنے لگا اور وہ بھی انگور کھانے کی خواہش میں مبتلا ہو گئی۔ شیطان اب مولوی کی بیوی پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا اور اب مولوی کی بیوی بھی کسی نہ کسی طرح انگور کھانے کی خواہش پیدا کر رہی تھی۔ مولوی کی بیوی نے سوچا کہ ساری زندگی ہم نے حلال ہی کھایا ہے، ہمیں کیا ملا سوائے فاقوں کے، کیوں نہ ہو آج موقع پاتے ہی ایک دانہ انگور کا کھا لوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آخر کار مولوی کی بیوی کو شیطان نے کنٹرول کر ہی لیا اور وہ اس غلطی پر قائل ہو گئی۔ مولوی کی بیوی نے موقع پاتے ہی انگور مالک کی غیر موجودگی میں ایک دانہ انگور کا کھا لیا۔ اب مولوی کی بیوی کو کیا خبر کہ جو اس نے اتنی چھوٹی سی غلطی کی اور ایک دانہ حرام کا کھایا وہ اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد مولوی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جب مولوی کا بیٹا چلنے کے قابل ہوتا ہے تو مولوی اس سے اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتے ہیں اور اپنے ہی ساتھ واپس گھر لے آتے ہیں۔ جب مولوی کا بیٹا تقریباً 6 سے 7 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ حرام کا لقمہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جو چھوٹی سی غلطی مولوی کی بیوی نے کی آج وہ دیکھیں کتنا بڑا نقصان کرتی ہے اور وہ کتنی بڑی مشکل میں مولوی کے خاندان کو ڈال دیتی ہے۔ ایک دفعہ جب مولوی کا بیٹا مسجد سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کی لڑائی محلے کے لڑکوں سے ہو جاتی ہے اور وہ ان کے ساتھ خوب شرارت کرتا ہے۔ اسی شرارت کے دوران مولوی کا بیٹا محلے کے ایک لڑکے کو سر پر اینٹ مارتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکے کی موقع پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس اور اس لڑکے کے والدین مولوی کے گھر آ جاتے ہیں۔ مولوی صاحب پولیس کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور ان سے ان کے آنے کی وجہ دریافت کرتا ہے کہ وہ کیوں اس طرح اس کے گھر پر چھاپا مار رہے ہیں۔ تو پولیس نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے محلے کے ایک لڑکے کو قتل کیا ہے
उसी वजह से वो उसे गिरफ्तार करने आए हैं। मौलवी ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है कि किस तरह उसका बेटा इतना बड़ा गुनाह करता है कि उसने तो कभी भी ना एक लुकमा हराम का कमाया ना ही खिलाया। पुलिस मौलवी साहब को गिरफ्तार करके ले जाती है और मौलवी उधर जेल में बंद सोच रहा होता है कि किस तरह उसका बेटा इतना बड़ा जुर्म कर सकता है कि जिसको उसने रिज़्क़ हलाल से पाला है वो किस कदर इतनी बड़ी गलती करता है। काफ़ी देर सोचने के बाद मौलवी को ख्याल आया कि वो अपनी बीवी से दरियाफ्त करे कि उसने कहीं कोई कोताही या गलती तो नहीं की कि जिसकी वजह से मेरा बेटा आज कातिल बन चुका है। कुछ दिनों के बाद जब मौलवी की बीवी उसकी मुलाकात के लिए आई तो मौलवी ने सबसे पहले उससे सवाल किया कि तुमने कौन सी ऐसी गलती की कि जिसकी वजह से आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। मौलवी साहब की बीवी ने बताया कि मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, आप जो कमाते थे मैं वही खाती और वही खर्च करते थे, इसके अलावा मेरे से तो कोई गलती भी नहीं हुई। मौलवी साहब ने अपनी बीवी से कहा कि आप मज़ीद सोचें जिसकी वजह से आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। कुछ देर सोचने के बाद मौलवी की बीवी ने बताया कि जब हमारा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं एक बाग से गुजरी और मेरा दिल कर रहा था अंगूर खाने को। मैंने मालिक की इजाज़त के बगैर चोरी का एक अंगूर का दाना खाया, हो सकता है शायद ये उसी का सिला हो। मौलवी ने कहा ज़रूर ये उसी गलती की सज़ा है जो आपने इतनी छोटी सी गलती समझकर की, लेकिन जिसकी वजह से आज हमें इतनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। आपकी छोटी सी गलती इतना बड़ा नुकसान कर गई कि आज हम इंसानियत के कातिल बन चुके हैं। वो बुज़ुर्गों का कौल है कि आप जिसे छोटी से छोटी गलती भी समझकर करते हैं वो कभी न कभी आपको बड़े नुकसान की तरफ ले जाती है। नाजरीन, हमारी आखिरी रिक्वेस्ट कि अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वस्सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।